جس نے یہ سورت پڑھ لی دنیا کی ہر آسائش، دولت، صحت، عہدہ، کامیابی پا لی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہم آپ کو جو عمل بتانے جا رہے ہیں یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ آپ جس مشکل پریشانی کے لیے یہ وظیفہ کریں گے، جس حاجت، جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کریں گے، کامیابی غیب سے آ جائے گی، رب کی رحمتوں برکتوں سے مال و مال ہو جائیں گے۔ لیکن کامل یقین، اور اس عمل کی شرط یہ ہے جس بندے کا ایمان کمزور ہوتا ہے، یقین کامل نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ خاص عمل، یہ ایک سورت اور اللہ کا ایک نام ہاتھ کی انگلیوں پر 11 بار پڑھنے سے اگر آپ رزق، دولت، شہرت کی خواہش پوری ہو جائے گی تو اس سے بڑھ کر آپ کو اور کیا چاہیے۔ آج کل ہر کامیاب انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ رب کعبہ اس کو دولت، شہرت، عزت سے نوازے، وہ جہاں بیٹھے اس کی جیب میں پیسے ہوں اور دوسرا انسان اس کی عزت و احترام سے پکارا جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کعبہ آپ کو بھی عزت اور دولت، شہرت سے نوازے انشاءاللہ، تو یہ وظیفہ آپ کے لیے، یہ عمل کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد رب کعبہ سے جو مانگا جائے گا وہ ملتا رہے گا، غیب سے مدد آ جائے گی، مشکلات، پریشانیوں کے پہاڑ ختم ہو جائیں گے۔ رب کعبہ سے جو مانگو گے مقدر ہوتا رہے گا۔ کوئی مانگنے والا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں ہوتا۔ دنیا میں جب کسی کے سامنے پیسے چاہیے یا قرض لینی ہو تو لوگوں کے سامنے روتے پیٹتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، لیکن کبھی یہ دیکھا ہے کہ کبھی رب کے سامنے اتنا تڑپ کر، سسک کر روتے ہوئے مانگا ہے؟ جتنا لوگوں کو محنت کرتے ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں دولت، شہرت، عزت آ جائے، بیٹیوں کے رشتوں میں رکاوٹیں، بندشیں ختم ہو جائیں، غیب سے مدد آ جائے، میاں بیوی میں محبت کی کمی، یہاں تک کہ نافرمان اولاد فرما بردار بنانا چاہتے ہو، دنیا جہاں کی کوئی بھی حاجت پورا کروانا چاہتے ہو، تو یہ عمل آپ کے لیے ہے۔ صرف اور صرف رب کعبہ کا ایک نام ہاتھ کی انگلیوں پر 11 بار پڑھ لیجئے، بس مانگیے گا وہی جس کو رب کعبہ پر یقین ہوگا۔ آج کی ان قبولیت گھڑیوں میں جو مانگنا ہے مانگ لو۔ ناظرین، اب عمل کچھ اس طرح سے ہے کہ کسی بھی دن، کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ سورہ فاتحہ کا ہے۔ سورہ فاتحہ آپ لوگوں نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے، نہایت محبت، عقیدت سے پڑھنی ہے۔ جس پیار و محبت سے آپ سورہ فاتحہ کو پڑھیں گے، اسی پیار و محبت کے ولولے کے ساتھ رب کعبہ کے فرشتے رحمتوں برکتوں کی برسات آپ کے اوپر برسائیں گے۔ آپ نے سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھ لی، اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا مسبب الاسباب۔ یا مسبب الاسباب آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ پاک کا ایک صفاتی نام تیسرے نمبر پر پڑھنا ہے، اور وہ صفاتی نام یا رحیمو یا کریمو، دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اب یہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا رحیمو یا کریمو بھی آپ نے 11 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی کرنی ہے۔ استغفر اللہ کی تسبیح کرنے کے بعد آپ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو وظیفے کے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں آپ کے مقصد ہونا چاہیے۔ آپ کا عمل یہاں پر مکمل ہو گیا۔ جب عمل مکمل ہو جائے، آپ نے اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک ہم سب پر رحم فرما، ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیاں دور فرما دے، ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، ہمارے اوپر جتنا بھی قرض ہے ان کو پورا فرما دے، ہم سب کی جتنی بھی بیماریاں ہیں ان سے نجات دے۔ امید کرتی ہوں رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔